آئیے آج صبح ہم اپنی نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے بائبل مقدس کو کھولیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4واں باب نکالیے عہد عتیق میں سے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4واں باب پہلی آیت سے لے کر 15ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ صفحہ نمبر 7 پر۔ پیدائش 4واں باب پہلی آیت۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کے سبب سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر کھانا خراب اور آوارہ رہوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداوند نے اسے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ بائبل مقدس میں انسانی زندگی کے میعاد 70 برس بتائی جاتی ہے، اور اگر قوت ہو تو 80 برس، جس سے مراد انسانی زندگی کی عمر کا تناسب ہے یا اس کی ایک ایوریج ہے۔ اس سارے عرصے میں انسان اپنی عمر کے 3 بڑے ادوار سے گزرتا ہے۔ اپنی عمر کے اس سارے عرصے میں 3 بڑے ادوار سے گزرتا ہے، یعنی ایک بچپن کا زمانہ ہے، ایک جوانی کا زمانہ ہے یا دور ہے، اور پھر ایک بڑھاپے کا زمانہ یا دور ہے۔ عمر کے ہر دور کے حالات مختلف ہیں، ان کے چیلنجز مختلف ہیں، ان کی فکریں مختلف ہیں۔ مثلاً بیماری کا سامنا کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتا ہے، ناکامی ہو سکتی ہے، رد کیا جانا ہو سکتا ہے، شکست ہو سکتی ہے، مایوسی ہو سکتی ہے، نا امیدی ہو سکتی ہے۔
تو بھی انسان اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ ایک پرسکون اور فتح مند زندگی گزاریں، ہر طرح کے حالات پر وہ قابو پا سکے، لیکن اپنی بہترین حالت میں بھی بلوغت سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ایک محاذ ایسا ہے جس پر انسان لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے اور اس سے نبرد آزما ہوتا ہے، اور وہ عالمگیر مسئلہ ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے جی؟ گناہ، سن۔ گناہ ایک ایسا محاذ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بلوغت سے لے کر آخری سانس تک انسان لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ آج صبح اس حوالے میں اور کتاب مقدس کی روشنی میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ آج کا ایماندار ایک فتح مند زندگی کیسے گزار سکتا ہے، گناہ پر کیسے غالب آ سکتا ہے، اور زندگی کے ان چیلنجز کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتا ہے، اور گناہ سے وہ کیسے نبرد آزما ہو سکتا ہے، اور بائبل مقدس اس مسئلے کا کیا حل پیش کرتی ہے، کیا اصول بتاتی ہے، کیا طریقہ کار بتاتی ہے۔ اس حوالے کا پس منظر یہ ہے، اس کے لیے مختلف تفاسیر کا جب میں نے مطالعہ کیا تو ایک کمنٹری ہے جس کا نام ہے ایکسپوزیٹری بائبل کمنٹری۔ اس کے مطابق اس حوالے کا پس منظر یہ ہے کہ اس کا بیان اس مقصد سے نہیں ہے کہ تاریخ بیان کی جائے، اور نہ ہی بنی نوع انسان کی تاریخ کو بیان کرنا اس حوالے کا مقصد ہے، بلکہ اس بیان کا مقصد چھٹکارے اور مخلصی کی تاریخ کو بیان کرنا ہے۔ یہ اس نبوت کی تکمیل کی پہلی کڑی ہے جس کا ذکر پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ کیا تھی؟ خدا نے وہ نبوت، وہ پیشگوئی جو کی تھی، اور خاص کر عورت کو کی تھی کہ عورت کی نسل کے وسیلے سے میں شریر کے سر کو کچلوں گا۔ تو یہ اس نبوت کی تکمیل کی پہلی کڑی ہے۔ اور ہوا نے جب قائن کو جنم دیا، پہلی آیت میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہوا نے جب قائن کو جنم دیا تو اس کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ یہی وہ نسل ہے جس کے وسیلے سے خدا ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ اس لیے اس نے اس کا نام قائن رکھا۔ قائن کا مطلب ہے ملکیت یا حاصل کرنا۔ اس کے بعد حابل پیدا ہوا جس کا مطلب ہے بطلان۔ مطالعاتی اشاعت حابل کا معنی سانس بتاتی ہے یا عارضی بتاتی ہے، اور ایک کمنٹیٹر لکھتا ہے میتھیو ہنری کہ ہوا قائن کو پا کر اس میں اتنی مگن ہو گئی، اتنی خوش ہوئی کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا، اور اس نے یہ جانا کہ یہی وہ شخص ہے جو ہمیں مخلصی دے گا، ہمارے گناہوں کا مداوع کرے گا، اور یہ اس نبوت کی تکمیل ہے۔ تو وہ اس کو پا کر اتنا اس میں مگن ہو گئی کہ حابل اسے بطلان یعنی کم تر معلوم ہونے لگا، لا حاصل اور بے اثر معلوم ہونے لگا۔ انسان کی نظر میں تو وہ شاید کم تر تھا، لیکن خدا کی نظر میں وہ مقبول ٹھہرا، جبکہ قائن خدا کے حضور نامقبول ٹھہرا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس بنا پر حابل خدا کے حضور مقبول ٹھہرا؟ اس سے پیشتر کہ ہم اس سوال کے جواب پر غور کریں اور اپنے مضمون کی طرف ہم بڑھیں، اس میں حائل جو رکاوٹ ہے، جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اس کو زیر بحث لانا بہت ضروری ہے، اور وہ ہم نے پہلے ہی اس کا تذکرہ کیا، وہ گناہ ہے۔ بائبل مقدس گناہ کی تعریف یوں کرتی ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ یوحنا کا پہلا خط 3 باب اس کی 4 آیت۔ اردو زبان کا لفظ گناہ فارسی زبان سے ماخوذ آیا ہے، جس کا مطلب خطا، لغزش یا قصور ہے۔ اس سے مراد ایسا فعل جس کا کرنے والا سزا کا مستحق ہو۔ یہ ڈکشنری گناہ کے معنی بیان کر رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ واقعہ
جس واقعے کا ہم نے ذکر کیا ہے، جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہ واقعہ شریعت کے دیے جانے سے پہلے کا ہے، لیکن شریعت چونکہ خدا ہی نے موسیٰ کو دی، اور اس لیے شرع کی مخالفت دراصل خدا کی مخالفت ہے، لہٰذا خدا کی مرضی اور اس کے متعین کردہ اصولوں کے خلاف کوئی بھی عمل گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے خدا نے قائن کو خبردار کیا، قائن کو خبردار کیا تھا اور کہا اگر تو بھلا کرے، اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ چوتھے باب کی 7ویں آیت میں اس حوالے میں گناہ کو ایک جانور سے تشبیہ دی گئی ہے، گناہ کو ایک جانور سے تشبیہ دی گئی ہے جو دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ آپ کا مشاہدہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا بلی کو بھی جب وہ شکار کرتی ہے یا شیر کو جب وہ شکار کرتا ہے تو اس کی ایک مخصوص پوزیشن ہے، شکار کرنے سے پہلے وہ ایک مخصوص پوزیشن بناتا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پنجوں کے بل تھوڑا جھک جاتا ہے، جانور جو ہے وہ پنجوں کے بل جھک جاتا ہے اور وہ اپنی بھرپور پوزیشن بنا کر تیاری کرتا ہے کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے میں فوراً سے اپنا شکار کیا کر لوں، دبوچ لوں۔ تو بالکل اسی طرح رائٹر نے اس کو بیان کیا ہے کہ گناہ ایک ایسے جانور کی مانند ہے جو ہمارے دل کے دروازے پر بالکل تیار ہے، چوکس ہے، اور وہ منتظر ہے کہیں ہم دروازہ کھولیں، کہیں ہم موقع دیں اور وہ فوراً ہمیں دبوچ لے۔ تو خدا نے قائن کو کہا کہ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، تیرا منتظر ہے، لیکن افسوس کہ وہ اس پر غالب نہ آ سکا۔ نامقبول تو وہ پہلے ہی ٹھہرا، پھر اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے قتل کے بعد وہ لعنتی بھی ہوا اور سزاوار بھی ٹھہرا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں اس حوالے میں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، جس کے وسیلے سے ہم گناہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے پرنسپل ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری معاون ہو سکتی ہیں، جو ہماری مددگار ہو سکتی ہیں۔ 5 باتیں اس حوالے میں سے مجھے ملی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جن کے وسیلے سے ہم فتح مند زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور پہلی بات جس کا ذکر میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کلام، ورڈ آف گاڈ۔ ولیم میک ڈونلڈ لکھتے ہیں کہ لازماً کسی وقت قائن اور حابل کو یہ تعلیم دی گئی ہوگی کہ گنہگار انسان پاک خدا تک رسائی قربانی کے لہو کے باعث حاصل کر سکتا ہے۔ قائن نے اس مکاشفے کو رد کر دیا، قائن نے اس کلام کو رد کر دیا اور بغیر خون کے پھلوں اور سبزیوں کا ہدیہ لایا، جبکہ حابل نے خدا کے فرمان پر ایمان لا کر جانور کی قربانی پیش کی اور وہ مقبول ٹھہرا۔ اس کی ایک مثال ہمیں باغ عدن میں بھی ملتی ہے، جب خدا نے آدم اور حوا کا کفارہ دیا۔ جب ان سے گناہ ہوا تو خداوند نے ان کے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے، ان کے گناہ کے کفارے کے لیے ایک جانور کو قربان کیا اور اس کی کھال سے ان کے ننگے پن کو ڈھانپا۔ گویا قائن خدا کی بات مان کر اور نہ مان کر اور اپنے باپ کی تعلیم کو قبول نہ کر کے اپنے عمل سے خدا کے حضور نامقبول ٹھہرا، لیکن حابل نے خدا کے مکاشفے کو قبول کیا، اس کے کلام پر ایمان لایا اور اپنے باپ کی تعلیم کو قبول کر کے خدا کی حضوری میں وہ مقبول ٹھہرا۔ چوتھے باب کی 7ویں آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اگر تو بھلا کرے تو مقبول ہو سکتا ہے۔ قائن سے پہلے خدا نے ایک دفعہ کلام کیا، پہلی اور دوسری آیت میں، پھر اس کے بعد 7ویں آیت میں پھر خدا نے اس سے کلام کیا، تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے،
تو کیوں غصے میں ہے؟ اگر تو بھلا نہ کرے تو پھر گناہ دروازے پر بیٹھا ہے اور دبکا بیٹھا ہے، لیکن اگر تو بھلا کرے تو تو مقبول ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر خدا قائن سے مخاطب ہے، لیکن قائن نے پھر خدا کی انسنی کر دی، پھر بھی خدا کے کلام کو اس نے قبول نہیں کیا، اور وہی کیا جو اس کے دل میں تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے حسد، اپنے غصے پر اور اپنے بھائی کو قتل کرنے پر وہ بضد رہا، اور نتیجے میں وہ قتل کے گناہ کا مرتکب ہوا، اور وہ پہلا قاتل اس روح زمین پر ٹھہرا۔ یوں خدا کی نظر سے، خدا کے حضور سے وہ خارج ہو گیا، خدا نے اسے سزا سنائی۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت بخشی ہے۔ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت بخشی ہے۔ زبور 138 اس کی دوسری آیت۔ آدم کو خدا نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا، جو کلام میں نے تجھے دیا تھا، جو حکم، جو فرمان میں نے تجھے دیا تھا، وہ تو نے قبول نہ کیا، تو نے اپنی بیوی کی بات مان لی، اور اس سبب سے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی ہے۔ تو پہلی سچائی، پہلا پرنسپل، پہلا اصول یہ ہے کہ میں اور آپ خدا کے کلام پر متوجہ ہوں، خدا کے کلام پر دھیان دیں۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے میں اور آپ گناہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ اگر قائن اس وقت خدا کی بات مان لیتا تو کبھی قتل کے گناہ کا مرتکب نہ ہوتا۔ حابل نے نہ صرف کلام کی فرما برداری کی، بلکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے جانوروں میں سے پہلوٹوں کا انتخاب کیا، یعنی اس نے خدا کی حضور ہدیے کو عام سی بات نہ سمجھا، بلکہ اسے اپنی اولین ترجیح جانا۔ میں اور آپ جب خداوند کے گھر میں آتے ہیں اور ہم جب اپنا آپ، اپنے بدن خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں، تو ہماری تعظیم، ہمارا بیٹھنا، ہماری پرستش، ہمارے ہدیہ جات خدا کے حضور اولین ترجیح کے حامل ہونے چاہیے۔ جو ہدیہ ہم خداوند کے حضور دیتے ہیں بہنوں بھائیوں، وہ بھی ایسا صاف ستھرا ہونا چاہیے جس پر کوئی داغ نہ ہو۔ ہماری پاکٹ میں جو سب سے اچھا نوٹ ہو وہی ہم خداوند کے حضور ڈالیں، کیونکہ ہم خداوندوں کے خدا کے حضور، اپنے مالک اور خالق اور اپنے فدیہ دینے والے کے حضور، جس سے ساری برکات مجھے اور آپ کو ملتی ہے، ہم اس کے حضور جو پاک اور بے عیب ہے، اور وہ بے عیب قربانی مانگتا ہے، تو اس کے حضور ہم نے ہدیہ جات گزرانے ہیں۔ تو حابل اس سبب سے بھی مقبول ٹھہرا۔ دوسری طرف ایک اور مثال ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتی ہے، ابراہیم کی۔ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا، جب خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو میری خاطر قربان کر دے، تو خدا فرماتا ہے، چونکہ تو نے میری بات مانی ہے، تو نے یہ کام کیا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، کیونکہ تو نے میرے کلام پر دھیان کیا ہے، تو نے میرے حکم کی فرما برداری کی ہے، اور میں تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ پیدائش 22 باب اس کی 17ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ گویا جو شخص خدا کے کلام پر توجہ کرتا ہے، خدا اس کے ساتھ برکت پر برکت کے وعدے کرتا ہے۔ امثال 16 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا، جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ شخص مبارک ہے۔ مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام کو خاطر میں لاتا ہے، جو خدا کے کلام کو اول مقام دیتا ہے، جس کی نگاہ میں خدا کا کلام قیمتی ہے اور اس موتی کی مانند ہے جس سے پورا ہار پرویا جاتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ اگر آج میں اور آپ ایک فتح مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم گناہ پر غالب آنا چاہتے ہیں، تو بہنوں اور بھائیوں، مجھے اور آپ کو خدا کے کلام پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم گناہ کو شکست دینا چاہتے ہیں تو بنا کلام پر توجہ کیے، بنا کلام کو استعمال کیے، ہم گناہ کو شکست نہیں دے سکتے ہیں، ہم گناہ پر غالب نہیں آ سکتے ہیں۔ بہترین مثال اس کی خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ لکھا ہے کہ روح اسے آزمانے کے لیے جنگل میں لے گیا۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب
اور مسیح کو وہاں 3 قسم کی آزمائش کا سامنا ہوا، میں اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ جب اسے بھوک لگی تو ابلیس آ کر کہنے لگا فرما یہ پتھر اور روٹیاں بن جائیں۔ خداوند مسیح نے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام افضل ہے، خدا کا کلام قیمتی ہے۔ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا ہے بلکہ ہر اس بات سے وہ زندگی اور تازگی، قوت اور فتح اور غلبہ پاتا ہے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ عالم خدا کے کلام سے وجود میں آئے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر اس کے بعد روحانی معیار، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما اور تو اوپر سے گر جا، کیونکہ لکھا ہے تیری بابت کہ وہ تیرے پاؤں کو ٹھیس لگنے نہ دے گا، فرشتوں کو بھیجے گا، وہ تجھے اٹھا لیں گے۔ تو خداوند نے کہا لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ لکھا ہے ہر بار خداوند یسوع مسیح نے کلام کا استعمال کیا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے خدا کا کلام 2 دھاری تیز تلوار ہے جو بند اور گودے سے ہو کر گزرتا ہے۔ تاریکی کی قوتوں پر ہم خدا کے کلام کے سبب سے غالب آتے ہیں۔ ابلیس پر ہم خدا کے کلام کو استعمال کر کے غالب آتے ہیں۔ گناہ پر میں اور آپ خدا کے کلام کو استعمال کر کے غالب آتے ہیں۔ پھر ابلیس نے کہا کہ ساری شان و شوکت، وہ ہیکل کے کنگرے پر اسے لے گیا، کہنے لگا اگر تو مجھے سجدہ کرے گا تو یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ خداوند مسیح نے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے سوا کسی اور معبود کو سجدہ نہ کرنا، کسی اور معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ اور یوں مسیح خداوند نے کلام کے وسیلے سے تینوں آزمائشوں پر غلبہ پایا اور ابلیس کو مغلوب کیا۔ زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ۔ تو بہنوں اور بھائیوں، اگر قائن خدا کے کلام پر عمل کرتا، اگر وہ خدا کی بات مان لیتا تو وہ کبھی وہ گناہ سے مغلوب نہ ہوتا۔ خدا نے پیشگی اس کو کہا کہ قائن دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، تیرا منتظر ہے، تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب۔ دوسرا اصول جو ہے جو اس حوالے سے نکلتا ہے وہ ہے ایمان، فیتھ۔ یہ دوسرا قدم ہے جس کے بغیر ہم فتح مند زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ حابل خدا کے کلام پر ایمان لایا۔ بھائیوں بہنوں، خدا کا کلام ہی بنیاد ہے، ہماری فاؤنڈیشن ہے۔ ایمان بھی کلام سے ہی نکلتا ہے۔ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط 11واں باب اس کی 4 آیت، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ تو عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے حابل نے اگر افضل قربانی گزرانی تو اس کا سبب ایمان تھا، ایمان ہی کے سبب سے اس نے قائن سے افضل قربانی گزرانی ہے۔ اور اس ایمان کا ماخذ کون ہے؟ یہ ایمان کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ یہ ایمان کہاں سے نکلتا ہے؟ رومیو کا مصنف کہتا ہے پولس رسول کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، کلام ہی اس ایمان کا ماخذ ہے۔ لکھا ہے کلام سننے سے پیدا ہوتا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ رومیو کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ پیدائش کی کتاب میں جب نوح کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے نوح سے کلام کیا کہ میں اس دنیا کو برباد کر دوں گا، میں اس دنیا کو برباد کر دوں گا اور اس کا خاتمہ بالکل میرے سامنے ہے۔ خدا نے اس کے ساتھ کلام کر دیا اور خدا نے کہہ دیا کہ اب تو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کشتی بنا۔ میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں، تھوڑا امیجن ہم کر سکتے ہیں کہ خالی نوح ہے جو ساری اس وقت کی روح زمین پر راست باز ہے، سب لوگ، جب نہ تو بارش تھی، نہ پانی تھا، نہ کچھ تھا، اور اس وقت میں نوح کشتی بنا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ اس کا مذاق نہیں اڑاتے ہوں گے؟ لوگ اس کو ٹھٹے نہیں مارتے ہوں گے؟
یقیناً نوح کو جتنی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اس وقت، یا تو وہ خدا کے کلام پر ایمان رکھتا یا پھر وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا. لیکن عبرانیوں ہی کا مصنف 11ویں باب میں لکھتا ہے کہ نوح ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرا اور اس نے وہ کشتی تیار کی اور 8 جانیں اس کے وسیلے سے بچی. جب خدا ملک مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر لے آیا، گنتی کی کتاب اس کے 13ویں باب میں، تو خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کہ اس سے بیشتر کہ تم اس ملک میں جاؤ، ایسا کر کہ چند آدمی اس ملک میں بھیج تاکہ وہ اس کا حال دریافت کریں. اور موسیٰ نے 12 قبیلے تھے، موسیٰ نے ہر قبیلے سے 2 لوگ چنے اور ان کو اس نے ملک کنعان میں بھیجا. ان 10 لوگوں میں، ان 12 لوگوں میں 2 لوگ یشوع اور کالب بھی تھے. جب یہ وہاں گئے 12 لوگ، وہاں جا کے انہوں نے جاسوسی کی، سارے حالات دیکھے، اور ان کو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہاں سے آتے ہوئے وہاں کا کوئی فروٹ لیتے آنا. اور لکھا ہے کہ وہ 2 لوگ ایک ڈالی انگور کی اٹھا کر، ایک گچھا جو ہے وہ انگور کا 2 لوگ اٹھا کر لائے. یعنی کہ وہاں پر اس قدر افراد کے ساتھ انگور اور فروٹ تھا، کیونکہ خدا نے برکت کا وعدہ کیا تھا، اور خدا نے پہلے فرمایا تھا کہ میں تمہیں وہ ملک دیتا ہوں جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. جب یہ وہاں سے واپس آئے تو 10 لوگوں کی ایک بات تھی، انہوں نے ایک رپورٹ دی، اور یہ 2 لوگ ایک بات کر رہے تھے. اور وہ کیا بات کر رہے تھے؟ آئیے تھوڑا سا ہم اس حوالے کی طرف بڑھیں. گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب میرے ساتھ نکالیے. 2-1 آیات ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تاکہ صورتحال سے ہم بخوبی واقف ہو سکیں. 13ویں باب کی پہلی آیت، گنتی پیج نمبر 138. پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں. اب یہ حال دریافت کرنے کے لیے 2 لوگ وہاں پر بھیجے جا رہے ہیں. 18ویں آیت، اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں بسے ہیں وہ کیسے ہیں، زوراور ہیں یہ کمزور ہیں، اور تھوڑے سے ہیں یہ بہت ہیں. اب یہاں سے یہ لوگ نکلے ہیں تاکہ اس ملک کا حال دریافت کریں. 23ویں آیت، اور وہ وادی اسکال میں پہنچے، وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے، اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے. اب یہاں سے یہ کچھ لوگ فروٹ بھی لے آئے. 30ویں آیت میں اب آ جائیے میرے ساتھ. لکھا ہے، تب کالب نے، بلکہ تھوڑا پیچھے سے ہم پڑھتے ہیں 26ویں آیت میں، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی، اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا. اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے. لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں، اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا ہے. اس ملک کے جنوبی حصے میں تو امالیکی آباد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری، اور پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں. تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا، چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں. لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں. 10 لوگوں کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ زور آور ہیں، وہاں بنی اناک ہیں، وہاں وہ لوگ قد آور ہیں، دیو قد ہیں، ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کی خوراک ہو جائیں گے، وہ ہمیں قتل کر دیں گے، وہ ہمیں ختم کر دیں گے. یہ 2 لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں خدا ہمارے ساتھ ہے، چلو چل کر ہم اس پر تصرف کر لیں، ہم اس پر قبضہ کر لیں. خدا نے کلام کیا تھا کہ یہ ملک میں تمہیں رہنے کے لیے، بسنے کے لیے دوں گا. ہمارے باپ دادا ابراہم کو اس نے کہا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. میں ملک موعود تجھے بخشوں گا، تیری نسل کو بخشوں گا، جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. بھائیوں خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، چلو چل کر اس پر تصرف کر لیں. لیکن 10 لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے.
صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ 14ویں باب میں آئیے، پہلی آیت میں لکھا ہے، تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، کاش اس بیابان میں مر جاتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس لوٹ جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا۔ یہ دو لوگ جو زبان بول رہے تھے، یہ ایمان کی بولی بول رہے تھے، یہ اس کلام پر ایمان لائے تھے جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا۔ یہ 10 لوگ جو تھے یہ ایمان سے خالی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب نہیں آ سکتے ہیں، دشمن ہم سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن یشوا اور کالب کا کہنا ہے ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے ساتھ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا کلام ہے، ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ آنکھیں دیکھتی ہیں کہ وہ بہت دو قدمت لوگ ہیں، ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے ہیں، لیکن ایمان کہتا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ گئے اور یہ اس پر غالب آئے، کیونکہ ایمان کے سبب سے میں اور آپ دشمن کو مغلوب کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، اور شیروں کے منہ بند کیے۔ عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ تو ایمان جو ہے وہ بڑی بلیسنگ ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے، جس کے وسیلے سے ہم دشمن پر غالب آتے ہیں۔ ایمان ہی کے سبب سے حابل نے افضل قربانی گزرانی، اور وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرا اور وہ غالب آیا۔ تیسری سچائی، تیسرا پرنسپل ہے بھلائی اور نیکی، جس کے وسیلے سے ہم بدی پر، گناہ پر غالب آتے ہیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ خدا نے قائن کو کہا اگر تو بھلا کرے تو مقبول ٹھہرے گا۔ اس بھلائی سے مراد خدا کے کلام کی فرما برداری ہے، درست طریقہ ہدیہ لانا ہے، اور جو نفرت اور حسد کے جذبات اس کے اندر ہیں ان پر قابو پانا ہے، اور اپنے بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جو کچھ تو نے اپنے اندر ٹھہرا لیا ہے اس سے تو باز آ۔ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ رہے گا؟ رومیو کا خط اس کا 12واں باب، میرے ساتھ ایک آیت دیکھیے، میں زبانی بھی میرے پاس لکھی ہے، میں آپ کو یہاں سے پڑھ کر بتا سکتا ہوں، لیکن اس کو انڈر لائن کر لیں اور اس کو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے پہلے سے اس کو نوٹ کیا تو اور اچھی بات ہے۔ رومیو کا خط اس کا 12واں باب جو اس اصول کی فاؤنڈیشن ہمیں دیتی ہے۔ بارہویں باب کی 21ویں آیت، سب نے نکال لیا تو میں پڑھوں۔ رومیو 12واں باب اور اس کی 21ویں آیت، صفحہ نمبر 150، لکھا ہے بدی سے مغلوب نہ ہو
بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر. اگر تو بھلا کرے گا تو کیا آئے گا؟ غالب آئے گا. اگر تو بھلائی کرے گا تو غالب آئے گا، تو مقبول ٹھہرے گا. اگر تو بھلائی نہیں کرے گا تو پھر تو شکست. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ہم بدی پر، گناہ پر، نفرت پر، عداوت پر، کدورت پر نیکی کے ذریعے سے غالب آ سکتے ہیں. نیکی کے ذریعے سے ہم غالب آ سکتے ہیں. یوسف کی مثال بہت خوبصورت ہے. یوسف کے بھائی جب انہوں نے اس کو بیچ دیا، یہاں تک کہ باپ کو کہا کہ اس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا، کھا لیا، وہ مر گیا ہے. اور جب وہ خوراک کے لیے مصر میں گئے اور اس نے بھائیوں کو پہچان بھی لیا، تو بھی اس نے ان کے لیے کوئی حسد، کوئی نفرت اپنے اندر نہ رکھی. اور قصہ مختصر یہ کہ جب سارا گھرانہ واپس لوٹ آیا اور اس نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر دیا، پیدائش کی کتاب اس کے 50ویں باب میں، تو یوسف نے ان سے کہا ڈرو مت، ڈرو مت، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا ہے تاکہ میں بہت سے لوگوں کی جان بچائے جانے کا وسیلہ ٹھہروں، اور آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے. پیدائش 50واں باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں یہ بات درج ہے. یوسف نے کہا میں خدا کی جگہ نہیں ہوں، بدلہ دینا اسی کا کام ہے، انتقام لینا اسی کا کام ہے، وہی اجر دے گا، وہی بدلہ دے گا. میں تم سے بدلہ نہیں دوں گا. آج میں اس پوزیشن پر ہوں، آج میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، تو بھی میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. میں خدا کی جگہ پر نہیں ہوں. تم نے تو بدی کا قصد کیا تھا، لیکن میرے خدا نے اس میں سے ہی میرے لیے بھلائی اور نیکی پیدا کی ہے، اور خدا نے مجھے یہاں بھیجا ہے. یہ بھی بڑی دنائی کی بات اس نے کی ہے، دور اندیشی کی بات اس نے کی ہے. ماضی کے تجربے کو ذہن میں رکھ کر وہ کہتا ہے کہ بھائیوں دیکھو، خدا اگر مجھے پہلے تم سے یہاں نہ بھیجتا تو آج میں تم سب کی کفالت نہ کر پاتا. آج سارے خاندان کو میں کیسے پالتا پوستا. میری اور آپ کی زندگی میں بہت دفعہ ایسے حالات کا سامنا ہوتا ہے کہ جب میں اور آپ رد کیے جانے کے حالات سے ہم گزرتے ہیں، یا ہمیں شکست کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، اور مختلف منفی حالات میں ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا ہمیں اس کا بدلہ لینے کی ضرورت ہے، یا ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے. تب بہنوں اور بھائیوں خدا ان کو موقع دیجئے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا انصاف. مسیح یسوع کی بابت لکھا ہے پطرس کے خط میں کہ وہ گالی کھا کر گالی، اس نے اپنے آپ کو انصاف کرنے والے قادر مطلق خدا کے سپرد کیا. اس نے اپنے آپ کو خدا باپ کے سپرد کیا. تو بھلائی کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے میں اور آپ بدی پر غالب آ سکتے ہیں، اور ایک فتح مند، پرسکون، پر اطمینان زندگی بسر کر سکتے ہیں. قائن بدلے کی آگ میں جلنے لگ گیا، نفرت سے بھر گیا. کیا اس کو تسلی ہوگی؟ نہیں. اور گناہ کرنے کے بعد بھی جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر لیا، اپنا بدلہ لے بھی لیا، تب بھی اسے کوئی سکون نہیں تھا، بلکہ اور زیادہ بے چینی میں مبتلا ہو گیا. اس لیے ہم نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آ سکتے ہیں. اگلے نقطے پر ہم چلتے ہیں، چوتھی بات، اور وہ ہے خون، بلڈ. خروج 13 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے تو پہلوٹی کے بچوں کو اور جانوروں کے پہلوٹوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا، سب نر بچے خداوند کے ہوں گے. یہ آگے چل کر شریعت میں خداوند نے اصول دیا ہے، یہ قانون دیا ہے، لیکن اس سے پیشتر ہم حابل کی زندگی میں، شریعت دیے جانے سے پیشتر ہم حابل کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ حابل جب خداوند کو ہدیہ گزرانتا ہے تو وہ کوئی بھی بھیڑ بکری پکڑ کر نہیں لے جاتا، بلکہ وہ اپنے سارے مویشیوں میں سے پہلوٹے کے بچے تلاش کرتا ہے، ان کو نکالتا ہے، اور جو پہلوٹی کے بچے ہیں وہ لے جا کر وہ خداوند کے حضور ہدیے کے طور پر پیش کرتا ہے. اور آگے چل کر خروج کی کتاب میں خدا فرماتا ہے تو پہلوٹی کے بچوں اور جانوروں کے پہلوٹوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا، سب نر بچے خداوند کے ہوں گے. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اور نئے عہد
कि दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। इब्रानियों 9 बाब उसकी 22वीं आयत, 12वें बाब की 24वीं आयत। तो इब्रानियों का मुसन्नफ़ हाबिल की जो कुर्बानी है उसको नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि कहता है उस खून के सबब से, वो मसीह का खून हाबिल के खून के सबब से बेहतर बातें कहता है। और वो बर्रे के खून, मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस। फिर सुनिए मुकाशफा 12वां बाब उसकी 11वीं आयत, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज़ ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। आज मैं और आप जिस खून की परस्तिश करते हैं, जिस खून की अज़मत की गुन गाते हैं, जो खून हमें फ़तह से बढ़कर गलबा बख्शता है, जो तमाम तर गुनाहों से हमें पाक करता है, जो हमें खुदा के हुजूर खड़ा होने का मकदूर बख्शता है, जो हमारी नाराज़गी को धोता और जो हमें खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाने के लायक बनाता है, वो मसीह का खून है। वो मसीह का खून है। वो मसीह का खून है जिससे इबलीस डरता, कांपता, कपकपाता, बीमारियां काफूर होती। हम तारीकी की कुव्वतों पर उस खून के सबब से गालिब आते हैं। लिखा है कि हमारी मखलसी सोने और चांदी से नहीं हुई, बल्कि मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। तो खून जो है, मसीह का खून, वो मुझे और आपको फतह बख्शता है, गलबा बख्शता है बीमारियों पर, कमज़ोरियों पर। मसीह का खून हमें तहफ़्फ़ुज़ बख्शता है। मसीह का खून हमें सलामती बख्शता है। मसीह का खून हमें रास्तबाज ठहराता है। ये कफ़ारा, इस पर ईमान लाने से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हम रास्तबाज ठहरे हैं। और मसीह का खून जो मज़बा पर बहाया गया, जो वो एक ही बार लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया है, उसको अपने ऊपर लेने से हम रास्तबाज ठहरते हैं और हम फतह पाते हैं। एक फतह मंद ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं जो हमारे गुनाहों को धोता है और हमें पाक और साफ़ करता है। बरकत का वो प्याला, बरकत का वो प्याला जो मसीह के खून का मुशाबे है, जब जब हम उसमें शरीक होते हैं तो हम एहतसाब के अमल से भी गुज़रते हैं, हम तकदीस के अमल से भी गुज़रते हैं। उस वक्त हम अपने गुनाहों का इकरार भी करते हैं, एहतसाब भी करते हैं अपना, और हम तकदीस के अमल से भी गुज़रते हैं, क्योंकि मसीह का खून हमें पाक करता है। 5वीं बात है निशान। पंद्रहवीं आयत मेरे साथ देखिए, 4 बाब की पैदाइश। तब खुदावन ने उससे कहा, नहीं बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावन ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार। काइन अब खौफज़दा था, गुनाह उससे हो गया है, अब मैं कैसे बचूं, कैसे मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है? जो भी मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। मैंने अपने भाई का खून कर दिया है। खुदावन ने उसे एक निशान दिया है, तो उस निशान के सबब से बच सकेगा। वो निशान तुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा। अब बाइबल मुक़द्दस जो है वो इस निशान को डिस्क्राइब नहीं करती है। इसके लिए मुख्तलिफ़ खुदा के खादिम मुख्तलिफ़ इसकी तफसीर करते हैं। 2 एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक खुदा का खादिम है कि उसका कहना है कि खुदा ने उसे जो निशान बख्शा वो यहोवा का नाम था। आगे चलकर हम पढ़ते हैं अगली आयत में, अगले चैप्टर्स में, कि वो लोग जब सेत की पैदाइश हुई तो लिखा है कि वो यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। तो एक राइटर का ये कहना है कि खुदा ने उसे यहोवा का नाम दिया और उस यहोवा के नाम के सबब से उसे तहफ़्फ़ुज़ बख्शा गया, ये निशान के तौर पर उसे बख्शा गया। एक राइटर का ये कहना है कि उसके माथे पर कोई मखसूस निशान खुदा ने उसे दिया। और एक राइटर का ये कहना है कि इब्रानी की ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, एक अल्फ़ाबेट है ताओ, उस
शक्ल का कोई निशान जो खुदा ने उसे बख्शा, जिसके सबब से उसे तहफ़्फ़ुज़ मिला। खैर ये सब क़यास आराइयाँ हैं, ये सब ख़याल हैं, नज़रियात हैं। बाइबल नहीं बताती कि खुदा ने उसे क्या निशान बख्शा, लेकिन ये मुसलमा है, ये हकीकत है, ये दर्ज है कि खुदा ने उसे एक निशान ज़रूर बख्शा जिससे वो तहफ़्फ़ुज़ पाया। अब जब इस निशान पर हम गौर करते हैं तो जिस सिमत में मेरी रहनुमाई खुदा के रूह ने की है, मैं इसकी तौज़ी और इसकी तशरीह करना चाहता हूँ कि खुदा ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में अपने लोगों को मुख्तलिफ़ निशानात दिए हैं। मुख्तलिफ़ ज़मानों में खुदा निशान देता है। मसलन नूह के ज़माने में अहद का निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ और वो मेरे और तुम्हारे दरमियान अहद का निशान होगा। पैदाइश 9 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। तो नूह के ज़माने में भी खुदा ने नूह को निशान दिया और उसने कहा बादल में मैं अपनी कमान रखूँगा और वो तुम्हारे और मेरे दरमियान अहद का निशान होगा। फिर उसके बाद अब्राहम के ज़माने में जब हम आते हैं, पैदाइश 17 बाब की 11वीं आयत में खुदा ने अब्राहम को खतने का निशान दिया, जिसकी बाबत उसने कहा कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान अहद का निशान होगा। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, यसाया के ज़माने में मसीह से 700 साल कबल शाह यहूदा आखिज़ बिन योताम को एक निशान बख्शा, और वो निशान जब शाह आराम और शाह इसराइल ने एका किया, जब शाह आराम ने और शाह इसराइल ने एका किया कि हम यहूदा पर चढ़ाई करें। सल्तनतें मुनक़सम हो चुकी हैं, यहूदा और इसराइल 2 अलग अलग हो गए हैं। तो इसराइल जो 10 कबीले हैं उसने और शाह आराम ने एका कर लिया कि हम यहूदा पर चढ़ाई करेंगे, दाऊद का तख्ता हम उलट देंगे। तब खुदावन का कलाम यहूदा के बादशाह आखिज़ बिन योताम पर नाजिल हुआ और उसने कहा, खुदावन ने कलाम किया कि खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कमवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आज आपको और मुझे भी फ़ख्र होना चाहिए कि मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत बतौर मसीही, बतौर ईमानदार एक निशान हमें भी बख्शा गया है। और वो निशान कौन है? खुदा का बेटा मसीह है। जब फरिश्ता मरियम के पास आया, उसने कहा कि खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, तू हामिला होगी, तेरे यहाँ बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो कलीसिया के पास भी निशान है, जिसके सबब से मैं और आप गालिब आते हैं, जो हमारी मदद करता है, जो हमारी शिफात करता है, जो हमारा दरमियानी है, जो हमारे साथ आ खड़ा होता है, जिसने हमारे साथ निहायत कीमती और बड़े वादे किए हैं, जिसकी बाबत पौलुस रसूल लिखता है, मगर इन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा बख्शा। रोमियो 8 बाब उसकी 37वीं आयत। जिसने हुक्मों की वो दस्तावेज़ जो मेरे और आपके नाम पर थी वो मिटा डाली और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों को, इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार फेंका, उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब पर फतह याबी का शादियाना बजाया, क्योंकि मसीह मौत और कब्र पर फातेह है। और ये मेरे लिए और आपके लिए निशान है। और सलीब का जो निशान आज हमारे साथ है, हमारे पास है, ये हमारे लिए फ़ख्र है, ये हमारे लिए ताज है, क्योंकि मसीह सलीब पर फिदिया देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है और उसने फतह पाई है, और वो मुझे और आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्श सकता है। हालेलुया। उसके लिए मुझे और आपको शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही मुझे और आपको गुनाह पर, तारीकी की क़ुव्वतों पर और हर तरह के हालात पर फतह बख्शता है। काइन को उसने निशान दिया था और हम कयास करते हैं कि शायद यहोवा का नाम निशान के तौर पर दिया है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस वाज़े बयान करती है, मैं और आप अपनी ज़िंदगी में इसका तजर्बा रखते हैं कि मसीह हमारी खातिर मुआ, उसने हमें मुआफ़ किया है और हमारे गुनाह जो हमारे सिर के बालों से ज़्यादा थे वो बख्शे हैं, और उसने मुझे और आपको
فتح سے بڑھ کر غلبہ عنایت کیا ہے، اور آج بھی وہ باپ کے دہنے بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے، اور جو گناہ پر، تاریکی کی قوتوں پر اور بدیوں پر غالب آنے کی توفیق ہمیں بخشتا ہے، جس نے جانے سے پیشتر ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اس نے کہا میں دوسرا مددگار بھی بخشوں گا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑوں گا، اس لیے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خوف زدہ نہ ہونا، تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ تو وہی مجھے اور آپ کو بھی پھر غلبہ بخش سکتا ہے۔ جو خود غالب نہ آیا ہو وہ کیسے ہمیں غلبہ دے سکتا ہے؟ تو مسیح غالب آیا ہے۔ مسیح نے بہنوں بھائیوں یہ دعویٰ کیا، تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ لیکن اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، کوئی اس پر انگشت نمائی نہ کر سکا، کوئی اس میں عیب تلاش نہ کر سکا، وہ بے عیب برہ تھا جو گناہ پر غالب آیا ہے، جو مجھے اور آپ کو بھی فتح اور غلبہ بخشتا ہے، تاکہ میں اور آپ ایک فتح مند زندگی گزاریں۔ مسیح نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں وہ اطمینان دوں گا جو دنیا دے نہیں سکتی ہے، میں تمہیں وہ تسلی دوں گا جو کہیں اور سے تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مسیح نے ہمیں فتح مند زندگی بخشنے کا اور پرسکون اور غالب آنے والی زندگی بخشنے کا وعدہ دیا ہے، اور یہ نشان مجھے اور آپ کو، یہ سایہ کی معرفت جو ہے مسیح سے 700 سال قبل شاہ یہودا آخذ بن یوتام کو بخشا گیا، جب وہ بڑا خوف زدہ تھا کیونکہ 2 حکومتیں اس پر چڑھائی کرنے کو تھیں۔ تب خداوند نے کہا، میں داؤد کا تخت برقرار رکھوں گا، میں قائم رکھوں گا، میں نے وعدہ کیا ہے، تیرا دل نہ گھبرائے، کیونکہ یاد رکھ کہ میں تم کو ایک نشان بخشتا ہوں، دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا اب سے لے کر ہمیشہ تک ہمارے ساتھ۔ مسیح نے جانے سے پیشتر کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ہمارا دل خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دل نہیں گھبرانا چاہیے۔ آج صبح ہابل اور قائن کی زندگی پر غور کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بحیثیت ایماندار، ہم جب تک زندہ ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں۔ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور ہمارا مشتاق ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ آج کے ایماندار کے پاس پرانے عہد کے مقدسین سے زیادہ وسائل ہیں۔ سر فہرست لکھا ہوا کلام، دا ورڈ آف گاڈ ہمارے پاس ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جس کے اختیار کو استعمال کر کے ہم گناہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ پھر ایمان ہے جو کلام کے سننے پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ لکھا ہے، میرا راست باز بندہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا، میرا راست باز بندہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ پھر بھلائی یا نیکی ہے جسے عمل میں لانے سے ہم بدی پر غالب آتے ہیں اور گناہ کا کلا کما کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں نئے سرے سے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم نیک کاموں کو انجام دیں۔ لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر مسیح کا خون ہماری فتح اور ہمارا تحفظ ہے، جس میں ہم پناہ اور سلامتی پاتے ہیں۔ برکت کا پیالہ جو مسیح کے خون کے مشابہ ہے، جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو تقدیس کے عمل سے ہم گزرتے ہیں اور خدا کی مقبولیت ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہمیں جو نشان بخشا گیا ہے سب سے افضل، لکھا ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل نام ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ آئیے بہنوں اور بھائیوں، ان چاروں باتوں پر، 5 باتوں پر غور کرتے ہوئے ہم ان کو استعمال میں لائیں اور ایک فتح مند زندگی بسر کریں۔ خداوند کی ہم شکر گزاری کریں اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے۔ جہاں جہاں اگر آج صبح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی فکر ہے جو آپ کو آدب آ رہی ہے،
آپ کو کسی نہ کسی ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے، آپ رد کیے جانے کسی بے وفائی سے، کسی بھی منفی حالات سے ہو کر گزر رہے ہیں، تو کلام کو استعمال کیجیے، خدا کے وعدوں کو یاد کیجیے، ایمان رکھیے۔ خدا ایمان کی تعریف کرتا ہے، لکھا ہے انہوں نے ایمان سے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا۔ ایمان سے ہم فتح پاتے ہیں۔ مقدسین نے سلطنتوں کو ایمان سے مغلوب کیا ہے، شیروں کو منہ کو بند کیا ہے۔ ہم ایمان سے غالب آ سکتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا ہے، آپ کو آپ کا حق نہیں دیا گیا، وہاں یاد رکھیے کہ ہم نیکی سے ہی غالب آ سکتے ہیں۔ ہم بدی کا مقابلہ بدی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ مسیح میرا اور آپ کا شفاعت کرنے والا ہمارا درمیانی ہے، آئیے ہم اس سے باتیں کریں۔